أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، شفيع المذنبين ورحمة للعالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، وعلى صحبهم المخلصين المخلصين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم. اچھی طرح سے محفوظ ہو چکا ہوگا کہ مدرسہ حسینی کی بنیادی کتاب قرآن مجید ہے. مکتب حسینی، مدرسہ حسینی، حوزہ حسینی، دانشگاہ حسینی، درسگاہ حسینی، تربیت گاہ حسینی، اس کی بنیادی کتاب قرآن ہے. نصابی کتاب قرآن ہے، اس کا سلیبس قرآن ہے. اور اسی لیے ہر مجلس میں گفتگو کسی نہ کسی آیت قرآن سے شروع ہوتی ہے. یہاں پر ایک بندہ میں نے لاہور میں پڑھا تھا، وہ بھی مقرر درس کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے. ماشاء اللہ جو مجمع بیٹھا ہے اس میں سے شاید ہی کوئی ہو جو لبیک یا حسین میں کہتا ہو. لیکن میں نے پوچھا تھا لاہور میں کہ آپ کو اس کے معنی معلوم ہے؟ لبیک یا حسین کے معنی کیا ہے؟ لبیک یا حسین سے مراد کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں لبیک یا حسین. لبیک یا حسین کے معنی ہے لبیک یا قرآن. اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں، کیونکہ خود وجود مبارک و مقدس حضرت ابو عبداللہ الحسین جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ نماز جمعہ مساکین کا حج ہے. یہ فقرہ روایات میں آیا ہے
معاشرے میں پیدا ہوں. ان سے پوچھیے گا کہ فریاد ہے یا نہیں شریعت کا کہ حج مساکین کا حج کیا ہے؟ جمعہ. میں کہتا ہوں کہ یہ مجالس کی عزاداری یہ بھی اسی طرح سے عاشقین کا حج ہے. یہ جلوس اس میں چلنا سعی الی اللہ ہے. تحریک عزائے حضرت سید الشہداء میں اپنے پورے وجود کے ساتھ غرق ہو جانا بڑی سعادت ہے. من جملے قربات ہے. حقیقتاً یہ وہ وسائل ہیں کہ جو انسان مومن کو حق سبحانہ و تعالیٰ سے قریب کرتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے. یہ مقرر یہ باتیں عرض کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ خود قرآن مجید نے کہا ہے ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. یاد دہانی کراتے رہو اے رسول، اس لیے کہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچے. کیونکہ یہ دنیا دار غفلت ہے. انسان ذرا ذرا سی بات میں بڑی بڑی باتیں بھول جاتا ہے. تو استحضار کسی حقیقت کا ہمیشہ ہمارے وقت سامنے رہنا. استحضار یہ بڑی بات ہے. انسان کوئی کام عادتاً نہ کرے، انسان کوئی کام رسماً نہ کرے، انسان کسی کام کو سماجی رواج سمجھ کے نہ کرے. جو چیز وسیلہ قرب الہی ہے اسے پورے اخلاص کے ساتھ بعنوان قرب الہی انجام دیا جائے. چیز وہی ہے مگر استحضار، ذہن میں تصور واضح ہو، دل میں اخلاص ہو، نیت صحیح اور سلیم ہو، فکر مستقیم ہو، اور ہر لحظہ قرب الہی کی آرزو. بہرحال تو یہ مطلب بہت ہی اہم ہے. لبیک یا حسین یعنی لبیک یا. پوچھتے ہیں بہت سے افراد اور مسلمانوں میں سے یہ کیا کہتے ہو تم؟ یہ لبیک یا حسین یہاں تک جرأت کرتے ہیں کہ لبیک یا حسین کہنا جائز نہیں ہے. اب میں اس میں کوئی تبصرہ کروں گا نہیں، اس لیے ایسی باتوں پہ تبصرے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سے جب کوئی پوچھے تو آپ بتا دیجیے کہ لبیک یا حسین کے معنی ہے لبیک یا قربان. ہم پورے عالم کو آج بلا رہے ہیں قرآن کی طرف. اور یہ یاد رکھیں کہ جب تک ملت اسلامیہ قرآن مجید کی طرف نہیں رجوع کرے گی اس وقت تک منتشر رہے گی، متفرق رہے گی اور زوال کے راستے پر آگے بڑھتی چلی جائے گی. اگر ترقی کرنی ہے، اور کون سی ترقی؟ اللہ کے محضر میں پہنچنے کے لیے ترقی، تو کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے تمسک بالقرآن والاعتراف، یعنی عمل بوصیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی وصیت میں انی تارک فیکم الثقلین، یہ جو وصیت پیغمبر ہے اس پر عمل کیے بغیر ملت اسلامیہ بحیثیت مجموعی یا کوئی فرد ملت بحیثیت انفراد کوئی ترقی نہیں کر سکتا. کوئی قرب خدا کی راہ طے نہیں ہو سکتی. بہرحال اس تمہید کے ساتھ میں ایک ایسی آیت کی طرف توجہ دلا رہا ہوں جو بظاہر بہت ہی مختصر ہے، جو بظاہر بہت ہی سادہ سا مضمون ہے. اس میں بظاہر قرآن مجید کا کوئی مضمون سادہ نہیں ہوتا. سورہ مبارکہ ملک کی 12ویں آیت، سورہ ملک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم
ایکم احسن عملا. یہ جو سورہ ہے مختصر سورہ ہے، طویل سورہ ہے، اور بعض احادیث کی روشنی میں، بعض روایات کی روشنی میں، اور سیرت مستمرہ اہل سیر و سلوک و عرفان و شریعت و طریقت کی روشنی میں اگر ایک مومن ہر روز شب میں سونے سے پہلے یہ سورہ پڑھ لیا کرے تو اس کے بڑے آثار ہیں، ثواب بھی ہے اور آثار بھی. ثواب اسے کہتے ہیں جو آخرت میں ملے گا، آثار اسے کہتے ہیں جو یہیں مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، صلوات پڑھ دیجیے.
اس ترقی میں آپ کی کیا کوشش ہے؟ کیا کوشش ہے؟ کتنی کوشش کر لیتے ہیں آپ جتنی کوشش کرتے ہیں اس کے عوض میں تھوڑی یہ ترقیاں نصیب ہو رہی ہیں. کسی کی چشم کرم ہے، کسی کی عنایت ہے، کسی کی شفاعت ہے، کسی کی رحمت ہے جو آپ ترقی کر رہے ہیں. اب میں آپ کو اس آیت کا ترجمہ عرض کر کے تھوڑے سے وہ مطالب عرض کر دوں کہ جس میں عملی پہلو بھی ہے اور فکری پہلو بھی. عموماً یہ ہوتا ہے ہم کچھ پوچھل بحث لے کے بیٹھ جاتے ہیں منطق و فلسفہ اور حکمت و. تو آج ہم نے چاہا کہ عملی باتوں سے گفتگو شروع ہو. تو عملی نسخے نوٹ کر لیا آپ نے. اب اس نصاب مدرسہ حسینی کا ایک سبق ہم آج آپ کے سامنے کھول کے رکھتے ہیں. نصاب تو قرآن ہے نا، اس قرآن کا ایک سبق کیا ہے؟ سورہ مبارکہ ملک کی آیت بیان ہے جس میں کہا گیا ان الذین یخشون ربهم بالغیب. جو لوگ اپنے رب سے خشیت کا تعلق رکھتے ہیں غیب میں، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کا جو اجر ہے وہ بہت بڑا ہے. بڑا اجر ہے. جب اللہ خود کہے بڑا اجر ہے تو سوچیے کہ وہ کتنا بڑا ہوگا. وہ اللہ جو اکبر ہے جب وہ کہہ دے کہ ہم بڑا اجر ہیں، پھر سوچیے، پھر آپ کا دل دماغ بڑا ہونا چاہیے یقین اور اعتماد کے ساتھ. آپ کا دامن وجود چھوٹا پڑ جائے گا، اس کی عطا بڑی ہوگی. میں نے ترجمہ کیا ہے، آپ سوچے ہوں گے کہ یہ ترجمے کا حق تو ادا نہیں ہوا. واقعی ادا نہیں ہوا. اور یہ میں خود ہمیشہ کہتا رہتا ہوں ممبر سے کہ قرآن مجید کی کسی ایک آیت کے بھی ترجمے کا حق ہم لوگوں سے ادا تھوڑی ہو سکتا. عام طور پہ کیا ترجمہ کر کے گزر جاتے ہیں لوگ. آپ جا کے ترجمے دیکھیے گا مختلف. ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو لوگ اللہ کو بن دیکھے اس سے ڈرتے ہیں. خشیت کا کیا ترجمہ کر دیا؟ ڈرتے ہیں. اور یہ میں بار بار آپ سے گزارش کر چکا ہوں انتہائی دل سوزی کے ساتھ، اللہ وہ شے نہیں ہے جس سے ڈرا جائے. اللہ تو وہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے. اللہ وہ شے نہیں ہے جس سے ڈرا جائے. اب جتنے مترجمین ہیں انہیں حق ہے کہ مجھ سے ناراض ہو جائے. اب ہو جائے تو ہو جائے، میں کیا کروں، ان کو منانے کی کوشش کروں گا یہی کہہ کر کہ ذرا جس طرح میں غور کر رہا ہوں آپ بھی غور کر لیجیے. دو لفظیں الگ الگ ہیں، ایک ہے خوف اور ایک ہے خشیت. خوف بھی عربی کا کلمہ ہے، خشیت بھی عربی کا کلمہ ہے. دونوں لفظیں قرآن مجید میں آئی بھی ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولی، اللہ کے چاہنے والے، اللہ کے خاص بندے تو وہ ہیں جن کو نہ خوف لاحق ہوتا ہے نہ حزن. تو خوف کا لفظ خود متن قرآن میں ہے نا، ایک سے زائد مقامات پر ہے. جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے واقعے میں جب اللہ نے کہا کہ الق عصاک، اپنا عصا زمین پر ڈال دو، تو کیا ہوا؟ وہ سانپ کی طرح حرکت کرتا ہوا نظر آیا. تو جناب موسیٰ پلٹ کے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ
ڈرتے نہیں. قرآن کی آیت. تو میں عرض کر رہا ہوں پہلے مرحلے میں کہ خوف کا کلمہ قرآن میں آیا ہے اور عربی کا کلمہ. خشیت کا کلمہ بھی قرآن میں آیا ہے اور عربی میں آیا ہے. تو بھی دونوں کا ترجمہ ایک کیسے ہو جائے گا؟ خوف و خشیت میں ایک ہی حرف تو مشترک ہے. خوف میں بھی خے ہے, خشیت میں بھی خے ہے. اس کے بعد وہاں ہے واو اور فے, اور یہاں ہے شین اور یہ. تو اس تین حرفی کلمے میں, سے حرفی کلمے میں ایک حرف مشترک ہے اور دو حرف مختلف. یہ سب میں کیوں مبتدی انداز سے عرض کرتا ہوں؟ علماء تشریح فرما یہ جانتے ہیں عربی زبان کے کلمات کی معنوی گہرائی کو درک و دریافت کرنے کے لیے حرف شناسی بھی شرط ہے. ایک ایک حرف پہ غور کرنا پڑتا ہے, اور غالباً یہ بھی ایک مقصد ہے مقاصد حروف مقطعات میں سے. جب کہا گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس میں درس نہیں کہا کہ صرف لفظوں پہ غور نہ کرنا, حرفوں پہ بھی غور کرنا. ذہن کی تربیت. چاہے تم قرآن مجید میں آنے والے حروف مقطعات کے طلسم کو نہ کھول سکو, مگر جو صرف تمہارے سامنے الفاظ آئیں گے ان کے حروف پہ بھی تو غور کرو, پھر طلسم دیکھنا. چنانچہ عربی زبان وہ منفرد زبان ہے, اور پھر قرآن کی زبان. بار بار عرض کرتا ہوں کاش یہ ذوق پیدا ہو جائے اور عام ہو جائے. قرآن مجید کے ہر کلمے میں جو الفاظ میں حروف آئے ہیں وہ بھی اہمیت رکھتے ہیں. ہر کیریکٹر ان الفاظ کا, یعنی ہر آواز, ہر صوت, ہر صدا تہدار معنویت رکھتی ہے. کہیں پر یک سطری اور یک بعدی بات نہیں ہے. ایک سطر میں بات ادا ہو گئی یا ایک ڈائمینشن میں معنی چلے گئے, نہیں. بہت تہدار ہے یہ کتاب. بار بار کہہ چکا ہوں, پھر عرض کر رہا ہوں, اگر تہدار نہ ہوگی تو حقیقت نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ ایک نسل کے لیے نہیں اتری, ایک زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں اتری, قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے جو کتاب رہنما ہوگی اس کی عبادتیں ایک سطری اور ایک بعدی کیسے ہو سکتی ہیں؟ کتنی تہدار ہوگی, کتنے اس کے معنوی ڈائمینشنز ہوں گے, کتنے ابعاد و جہات ہوں گے. اور تمہارے تو یہ دو الفاظ ہیں, ایک ہے خوف اور ایک ہے خشیت. دونوں میں فرق کیا ہے؟ بس تیزی سے عرض کروں اور آگے بڑھ جاؤں. خوف وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی نقصان پہنچانے والی چیز کے نقصان کا اندیشہ ہو. سانپ ہے, سانپ کاٹ لے گا, اس میں زہر ہوتا ہے, سبب اذیت بھی ہو سکتا ہے, سبب موت بھی ہو سکتا ہے. تو سانپ سے ڈرنا فطری بات ہے. سانپ سے ڈرنا فطری بات ہے, کوئی غیر فطری بات نہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ اسے جملے میں بہت بڑا اعتراض رفع ہو گیا نا. سانپ سے ڈرنا کوئی گناہ نہیں ہے, فطری بات ہے. جو بھی انسان ہوگا صحت مند اور عقل مند اور ذہین سانپ سے ڈرے گا. سانپ سے ڈرنا ہی ڈرنا ہے, سانپ سے ڈرنا گناہ نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ نبی کیسے خوف کر سکتا ہے؟ واضح ہوئی بات. سانپ سے تو ڈرنا ہی چاہیے. اللہ نے کہا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے ہاتھوں سے تم ہلاکت میں مبتلا نہ ہو. جیسے زہر کھانا حرام ہے, سانپ سے کھیلنا کوئی جائز تھوڑی ہے آپ کے لیے. ہر شیر آ رہا ہے, شیر کے سامنے چلے جا رہے ہیں, جائز ہے. شیر آ رہا ہو اور آپ اس فن کے ماہر نہ ہو تو آپ پر اس وقت فرار واجب ہے. البتہ یہ عام انسانوں کے لیے حکم ہے,
واجب ہے کوئی ابو تراب ہو اس کی منزلت الگ ہے، اس کی حیثیت الگ ہے، وہ کھڑا رہے گا اور شیر آئے گا کہ جو اس کے قدموں کو بوسا دے۔ سمجھ میں آئی بات؟ خوف ہے زندگی کی بہت سی چیزیں ہیں جن سے ڈرنا چاہیے انسان کو۔ یہ خواہ مخواہ شیخی کرنا، میں نہیں ڈرتا، یہ کوئی نہ شرافت ہے نہ عقلمندی نہ عظمت ہے نہ کرامت، جو چیز ڈرنے کی اسے ڈریے، مگر عام حالات میں ڈریے، جب خدا سے دور ہوں تو ڈریں۔ فقرہ کیا ہے؟ اے موسیٰ انی لا یخاف لدی المرسلون، میرے پاس نہیں ڈرتے، میرے پاس نہیں ڈرتے، یعنی اگر رشتہ خدا سے برقرار ہو تو خوف کا کوئی محل نہیں ہے۔ میرے پاس اگر ہو دیتا ہے۔ اب لوگ بعض حضرات کہتے ہیں کہ علماء کا تذکرہ ممبر سے نہیں ہونا چاہیے، مگر میں مجبور ہوں۔ معصومین تو معصومین ہیں، ہمارے آپ کے لیے تو وہ علماء بھی نمونۂ عمل ہیں نا، کہ وہ معصومین کے مکتب کی تربیت یافتہ ہیں۔ تو میں ایک واقعہ عرض کر دوں اس وقت بس، جو حوضہ ابن نجف میں تو ایک شخص جانتا ہے۔ حضرت علامہ آیت اللہ عظمیٰ سید علی حسینی سیستانی، جو آپ کے اس وقت مراجع تقلید میں سے نمایاں ترین مرجع ہیں، مرجع کی تولیہ، ان کے ایک وکیل ہیں اور داماد ہیں حضرت علامہ حجت الاسلام سید مرتضیٰ کشمیری۔ یہ سید مرتضیٰ کشمیری کے دادا، ان کا نام بھی تھا سید مرتضیٰ کشمیری، ان کے دادا اپنے وقت کے جلیل القدر عارف تھے، عارف کامل، عارف واصل، ہمیشہ زبان ذکر میں مشغول رہتی تھی۔ بہت سے واقعات ہیں ان کے، بہت سے واقعات ہیں۔ مثلا یہ کہ وہ کربلا میں رہتے تھے، حرم امام حسین علیہ السلام سے نکلے، ایک طالب علم ملا پریشان، کہا میں طالب علم ہوں، پتہ نہیں چابی میری گم ہو گئی ہے، جو حجرہ ہے میرا، کتابیں اندر ہیں، حجرہ بند ہے، چابی گم ہو گئی، درس میں جانے کے لائق نہیں رہا، پریشان ہوں، کوئی دعا کوئی تدبیر۔ مسکرا کے گئے، ہاتھ رکھا تالے پہ، تالا کھل گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا آپ کو مادر موسیٰ کا نام معلوم ہے؟ مسکرا کے کہا مادر موسیٰ کا نام اگر تالا کھول سکتا ہے تو میں نے اپنی جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا فخر مادر، میں نے تو اپنی جدہ ماجدہ کا نام لیا، پروردگار فاطمہ زہرا کا واسطہ، بس سمجھے آپ؟ علماء کا تعلق اہل بیت سے، یقین، اعتبار۔ بی بی زہرا کے نام سے وہ کام ہو گیا کہ جو لوگ سنا ہوگا آپ کے بزرگوں سے، عاملوں سے، جو مادر جناب موسیٰ کے نام سے تعلق ہو جاتے ہیں، سنا ہوگا، یہ اس بزرگ والا واقعہ۔ اب اس کا جو ایک واقعہ بس تیزی سے میں کروں، خوف کے تعلق سے، خوف۔ نجف اشرف سے جا رہے تھے کربلا، آپ سب انشاءاللہ کچھ موفق ہو چکے ہوں گے، کچھ موفق ہوں گے انشاءاللہ۔ کربلا جائیں گے پیادہ ماشی حسین کی طرف جا رہے ہیں، اپنے پورے وجود سے لبیک کہہ رہے ہیں، اپنے پورے وجود سے لبیک کہہ رہے ہیں، جانا حسین۔ یہ تین بزرگوار جا رہے تھے، تینوں علماء، تینوں فقہاء، مجتہدین، بظاہر سب ایک دوسرے کے دوست، مراکز میں تو 19-20 رہتے ہی، اس میں سید مرتضیٰ بھی جا رہے تھے۔ اس زمانے کی بات ہے، آج سے لیکن عید مرتضیٰ کے تعداد
سید مرتضیٰ اسی طرح سر جھکائے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لبوں کو جنبش ہے ذکر جیسے کرتے تھے کرتے، کوئی ذرا سی تبدیلی نہیں آئی نہ رفتار میں اور نہ طریقے کار میں، نہ راستہ کہیں منحرف ہوا. وہ شیر آ گیا ان کے قریب اور پھر گھوم پھر کے واپس چلا گیا. جب ان لوگوں نے دیکھا کہ شیر واپس چلا گیا تو جلدی جلدی تیز قدموں سے آئے. ارے بھائی بتاؤ تو صحیح تم کیا ہو، یہ کیا دیکھا ہم نے زندگی بھر؟ تو ہم نے، تم نے ہمارے ساتھ پڑھا ہے، ہمارے ساتھ پڑھے ہو، ہمارے ساتھ پڑھے ہو، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہو، یہ کون سا تجسم ہے جو آج ہم نے دیکھا؟ بس ایک لفظ کہا انہوں نے، جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے. سلام کرتے ہیں. جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر ساری خلقت اس سے ڈرتی ہے. یہ تو اللہ سے ڈر لفظ آ گیا عمومی، لیکن دراصل وہ ڈر نہیں ہے. تشریح کے ضروری ڈر نہیں ہے. اللہ سے ڈر کیسا؟ اللہ سے خوف نہیں ہے. اللہ سے کیا ہے؟ خشی. خوف ہے اسد سے، خوف ہے شیر سے، سانپ سے، بچھو سے، خوف ہے انسان سے. سب سے خطرناک کون سا جانور ہے روئے زمین پر؟ انسان. انسان سے خطرناک کوئی جانور ہے ہی نہیں. اگر سب ہاں ہاں کہہ رہے ہیں تو بس ایک فیصلہ کر کے اٹھیے کہ آج سے آپ جانور نہیں انسان بنیں گے. یہ سچ ہے. سب سے خوفناک جانور انسانی ہے. سب سے خطرناک اگر شر اتر آئے تو سر سے پیر تک شر کا پتلا انسان ہے. لیکن اگر با ایمان ہے، با اسلام ہے، اگر وہ تہذیب محمد و آل محمد علیہ السلام تہذیب محمد و عشق خدا، عشق محمد، عشق علی، عشق آل علی، عشق حسن و حسین، اور محبت و مودت و عشق حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. سب سے بڑی قوت یہی ہے. تو پھر ذرا سا اور واضح ہو جائے بات. تصور خوف ہوتا ہے ان چیزوں سے جس میں نقصان ہو، جس میں شر ہو. خوف ہے، اس میں سانپ سے خوف ہے، شیر سے خوف ہے، تلوار سے خوف ہے، پتھر سے خوف ہے، زہر سے خوف ہے. یہ جن چیزوں سے نقصان ہو. خشی کے معنی بالکل اس سے الگ ہے. خشی خوف میں جہل بھی ہوتا ہے اور نقصان یاد رکھیے گا، کسی چیز کے نقصان سے ہم ڈرتے ہیں. خشی وہاں ہے جہاں علم ہو کسی چیز کی عظمت کا اور اندیشہ یہ ہو کہ کہیں ہم سے اس کی حرمت کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے. ان کو جاؤ ان کو جاؤ. اور ایک ہے خوف کے سامنے سانپ ہے، اس سے ڈر لگ رہا. ایک ہے کہ سامنے ایک عالم دین ہے، کہیں ہم اس کی بے حرمتی نہ کر بیٹھے. دونوں میں فرق ہے؟ دونوں خوف برابر ہیں؟ نہیں. تو یہ خوف اللہ کہتا ہے لا یخاف لدی المرسلون، ہمارے پاس
ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، جو اللہ سے خشی رکھتے ہیں، یعنی مقام معبود کا علم رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں، اس کی حرمت کو پہچانتے ہیں اور اس کی حرمت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ یہ بحث ذرا اور عمق اور بلندی چاہتی ہے، اگرچہ آج اس کا حق ہمیں نہیں ہو پائے گا، لیکن بہرحال یہ گفتگو جاری ہے اور اس میں بہت سی چیزیں آئیں گی۔ مثلا آج مجھ سے کسی عزیز نے پوچھا کہ اس وقت دنیا کا حال ہے عجیب و غریب ہے، نسلیں گمراہ ہو رہی ہیں، سچ میں نسلیں کیا نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، ہمیشہ ہر بات نوجوان میں کیوں رکھی جاتی ہے، بڈھے گمراہ نہیں ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ بادشاہ صاحب اگر آپ ہی ہنسیں گے تو پھر آپ ہی تخت مشق بن جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ اس وقت ایک مسئلہ ہے، دنیا میں یلغار تہذیب کی ثقافت، ہم سے ہماری تہذیب چھینی جا رہی ہے۔ کوئی بڑی عملی باتیں ہیں، کوئی کہہ رہا تھا کہ پہلے جو سنیما ہال ہوا کرتے تھے، اب تو ہر گھر میں سنیما ہے، ہر جیب میں سنیما ہے، تو گمراہی کے تو بہت سے مسائل ہیں۔ ایسے حالات میں کیا کیا جائے کہ بچے گمراہ نہ ہوں، کیا کیا جائے؟ جو آپ کر رہے ہیں یہی کیجیے، مگر ذرا اور سنسیئرٹی کے ساتھ۔ یہ عزاداری، یہ بخش اعظم، یہ ذکر محمد و آل محمد، یہ ذکر خدا، یہ قرآن اور فطرت سے وابستگی، اور اس میں ایک پہلو نمایاں کیا ہو، واقعاً دونوں چیزیں بچوں میں پیدا کیجیے۔ جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں ان کا خوف، جو اس نقصان سے بچانے والا ہے اس کی خشیت۔ صلوات علیہ محمد۔ دو جو اس کا نقصان ہے، غلام باز آبی صاحب مجھ سے آج فلائٹ میں کہہ رہے تھے، میں اسلام سے کراچی آ رہا تھا، کیا کریں آخر؟ فارمولہ تو بہت لمبا چوڑا، مگر اس سب کا نچوڑ دو لفظ ہیں۔ واقعاً جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں ان چیزوں کا خوف دل میں بٹھا دیجیے، اور جو اس چیزوں کے نقصانات سے بچانے والی ہستی ہے اس کی محبت، معرفت اور خشیت پیدا کر دیجیے۔ کوئی گمراہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت، رسول کی معرفت، ائمہ کی معرفت اور محبت اور خشیت، دیکھو لحاظ رکھنا اللہ کی بے حرمتی نہ ہو جائے، رسول کی بے حرمتی نہ ہو جائے، قرآن کی بے حرمتی نہ ہو جائے، بیٹا خیال رکھنا۔ یہ خشیت کا ایک کلمہ، اور خشیت کی بنیاد علم پر اور معرفت پر ہے، خوف کی بنیاد جہل پر ہے۔ دونوں چیزیں بہت بالکل الگ الگ ہیں۔ خوف کی بنیاد جہل، نادانی، ناتوانی، کمزوری۔ خشیت کی بنیاد علم، معرفت، محبت، عشق۔ لیکن دو چیزیں الگ الگ، اور اسی لیے کہا گیا قرآن مجید میں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ
دیکھو اللہ سے جو حقیقت میں خشیت رکھتے ہیں وہ علماء ہیں. اب یہاں علماء سے برا یہ نہ سمجھیے گا کہ دیکھیے یہ بس امامے والوں کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. آپ کے پاس علم ہوگا آپ بھی حاکم ہیں. امامے میں علم تھوڑی ہوتا ہے. یہ کس نے کہہ دیا؟ امامے میں علم نہیں ہوتا، ابا میں علم نہیں ہوتا. یہ تو ایک مستحب ہے کہ اگر علم حاصل کیا ہے اور اللہ رسول کے راستے پہ چل رہے ہیں تو پوری طرح اندر سے باہر تک رسول والے نظر آئیں. چونکہ رسول امامہ پہنتے تھے تو ہم بھی امامہ پہنتے ہیں، رسول عبا پہنتے تھے ہم بھی عبا پہنتے تھے. اگر رسول عبا نہ پہنتے تو یہ فقرہ کہاں سے آتا؟ آل عبا. کسے کہتے ہیں آل عبا؟ اب تو علماء سے نفرت اس طرح پیدا کی جا رہی ہے کہ وہ اماموں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، ابا کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. مذاق اڑانے سے پہلے یہ سوچیے آل ابا کی ترکیب ہے کہ نہیں؟ خمسہ نجبا پنجتن پاک کو آل ابا بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو رسول اللہ نے اپنے ابا کے سائے میں دیا تھا. ایک صلوات پڑھ دیجیے. تو یہ فارمولہ یاد رہے گا. ایک تو سورہ ملک روز پڑھیں انشاءاللہ، 5-7 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 8-9 منٹ. دوسرے اس آیت میں جب ٹھہریے گا تو دعا کیجیے پروردگار اپنی معرفت عطا فرما، سچی خشیت عطا فرما اور دنیا کا خوف دل سے نکال دے. جب دنیا کا خوف دل میں نہیں ہوتا تبھی یہ جلوے نظر آتے ہیں نا، کہ ایک طرف بڑی سے بڑی طاقت جو ہے دھمکی پہ دھمکی دیے چلی جا رہی ہے، اور ایک طرف حسین علیہ السلام کی نسل کا ایک علی اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے. یہ تو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے نا. یہ کیا چیز ہے؟ دیوانگی، جنون. جو لوگ گمراہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ملا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں کیا کیا چیز ہے. سب سمجھتے ہیں نہیں کیا کہتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا ہے. صلوات پڑھ دیجیے. بس 10 سے ادب جوڑ کے میں آج یہ 5 مجالس کا جو سلسلہ ہے اس کی تمہیدی مجلس ہوتی ہے، لیکن یہ فارمولہ لے کے جائیے. اس دنیا میں جہاں ہر طرف شر ہے، ہر طرف نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، آپ کے وجود کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، آپ کی عزت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، آپ کے مستقبل کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، آپ کی تہذیب و ثقافت کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، آپ کے دین ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، آپ کے دنیاوی سرمایے کو بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں. ہر طرف جہاں نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، ان نقصان پہنچانے والی چیزوں کو پہچانے اور پھر ان نقصانات سے بچانے والی طاقت کو پہچانے اور اس کی حرمت کہیں پامال نہ ہونے پائے. یہ ہے خشیت. یعنی انما ان الذین یخشون ربهم بالغیب، وہ لوگ جو اپنے رب سے خشیت رکھتے ہیں، غیب میں دیکھا نہیں رب کو مگر یقین ہے، اور یہ یقین ہے کہ وہی ہے جو نقصان سے بچا سکتا ہے. کہیں اس کے محضر میں بے ادبی نہ ہو جائے، اللہ کے محضر میں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، اس کا حق ادا کرنے میں کہیں کوتاہی نہ ہو جائے. اب یہ بے ادبی اور کوتاہی کہاں ہوتی ہے ہم سے؟ کبھی دانستہ تو خدا نہ کرے کسی سے ہو، نہ دانستہ اذان ہو رہی ہے، کوئی اور کام بھی نہیں، کوئی کام نہیں، اذان ہو رہی ہے مگر بیٹھے ہوئے اذان سن رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. یہ بے ادبی ہے. یہ کیا ہے؟ بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے، خشیت کے تقاضے کے خلاف ہے. آپ بیٹھے ایک لائق جوان، ایک لائق بچہ بیٹھا ہو، کچھ نہ کر رہا ہو. ایک وقت یہ ہے کہ بچہ کھانا کھا رہا ہے،
سے ایگزام دینا ہے، کہتی کہ بچہ کچھ نہیں کر رہا، بیٹھا ہے، اور باپ پکارے بیٹے ادھر آنا، بیٹا نہ جائے، کیا کہلائے گا؟ واضح ہے نا، روزمرہ کے مثال۔ اگر وہ کھانا کھا رہا ہے تب بھی باپ باپ ہے نا، بیٹا کھانا کھا رہا ہے، چابی نہیں پکارتے ہیں باہر میں آیا کوئی بات کیا ہے، امتحان ہے تیاری کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بیٹے کو نہیں آواز دیں، آواز بھی ٹھیک پتہ چل گیا امتحان کی تیاری کر رہا تھا، کوئی اب غصہ نہیں، شفقت بڑھ جائے گی۔ لیکن معلوم ہے کچھ نہیں کر رہا تھا بیٹا، اور ہم نے پکارا اور نہیں آیا، بس اب آپ سوچ لیجیے کہ آپ اگر کچھ نہیں کر رہے ہیں اور پھر اذان ہوئی اور فوراً آپ نہیں اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، کس چیز کے خلاف ہے یہ؟ خشیت کے خلاف۔ پھر آپ یہ توقع نہ رکھیے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، آپ توقع نہ رکھیں، وہ تو بہت قریب ہے، پھر بھی شفقت اس کی شامل حال ہوگی، اس کے کرم کی انتہا نہیں ہے، لیکن آپ کو توقع رکھنے کا پھر حق باقی ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور جناب پڑھنے کے، یا بہت سے لوگ اور مسائل میں یہ جو ہے نا، کی تفسیر پہ 100-150 صفحے لکھے جا سکتے ہیں، کہاں کہاں آپ کہہ کے بے حرمتی کرتے ہیں مقدسات کی، اس کے شر سے بچ جائیے، زیادہ پوچھا جو کوئی کرتے سنگین وزین نہیں، سنگین مستقبل کو تباہی سے بچانا ہے۔ خواتین سن رہی ہیں، مائیں سن رہی ہیں، حضرات سن رہے ہیں، صبح سے شام تک ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں، بچہ گمراہ ہو گیا، بچی گمراہ ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، دعا و تعویذ، دعا تعویذ سے نہیں حل ہوتے ہیں یہ مسائل۔ ماں خود بچے کے حق میں دعا ہے، باپ خود بچے کے حق میں تعویذ ہے، کاش زندگی برابر ہے۔ ماں کا وجود خود سب سے بڑی دعا ہے اولاد کے حق میں، باپ کا وجود سب سے بڑی تعویذ ہے، سب سے بڑی صفت ہے۔ یہ بعد میں پوچھے گا کہ لفظ تعویذ اردو میں مذکر ہے کہ مؤنث، میں آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کی اپنی عظمت ہے، آپ کو نہیں معلوم ماں باپ کی کیا حرمت ہے اللہ کے نگاہ میں۔ اللہ کہتا ہے اگر ماں اپنے بچے کے حق میں دعا کرے تو ضرور قبول ہوتی ہے، ماں اگر اپنے بچے کے حق میں دعا کرے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ اب مائیں وہ ہیں جو خود نہ نماز پڑھتی ہیں نہ دعا کرتی ہیں، چاہتی ہیں ان کی طرف سے نیابتاً مولانا صاحب دعا پڑھ لیں، نماز یہ دور آ چکا ہے۔ ماں کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ بیٹھ کے 2 رکعت مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز پڑھیں اپنی اولاد کے لیے، مولانا صاحب پر یہ بوجھ ہے کہ وہ دعا کریں، اور اگر کسی کو دعا بتا بھی دی تو پھر کیا ہوتا ہے، خود نہیں دعا پڑھتے یا پڑھتے، وہ ریکارڈ پہ لگا دیا موبائل پر یا کمپیوٹر پہ دیکھ کر، وہ ریکارڈنگ چل رہی ہے اور آپ دنیا کے کاموں میں مشغول ہیں۔ پوچھا آپ نے سورہ یاسین پڑھی تھی؟ جی پڑھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں۔ کیسے پڑھتا ہوں؟ وہ جب میں گاڑی اسٹارٹ کرتا ہوں تو وہاں لگا دیتا ہوں سورہ یاسین میں۔ یہ ہے بے حرمتی، اور بے حرمتی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بے حرمتی، اذان کی بے حرمتی، قرآن کی بے حرمتی، ذکر اہل بیت کی بے حرمتی۔ گاڑیوں میں آپ کا کان عادی ہو گیا ہے نغمات کا، یہ کان آپ کے عادی ہو گئے نغمات کے، تو اب اگر اپنے معاشرے میں آبرومند رہنا
یہ نوحے بھی ایک جملہ سن کے آپ یہاں فرش اعظم پہ سر و سینہ پیٹتے ہیں، پیٹتے نہیں؟ آقا حسین کے تذکرے میں تاثیر ہے یا نہیں ہے؟ پھر اس نوحے کو، اس مرتبہ کو آپ اس جگہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تسلیے ذہن اور تسلیے نفس کے لیے اور آسودگی ذوق سماعت کے لیے؟ حاشا، یہ بے حرمتی ہے، یہ بے حرمتی۔ جب بھی لگائیں منقبت پورے وجود سے ذکر محمد و آل محمد کی طرف توجہ کریں، جب بھی لگائیں کہا سراپا غم بن جائیں۔ یہ نہیں کہ دوہا ہو رہا ہے اور آپ جو ہے دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، عیش و عشرت میں ہوتا ہے۔ حسین کا نام آئے رات میں آنسو نہ آئے، اس سے بڑی کیا بے حرمتی؟ کس روش میں جا رہے ہیں؟ رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ تہذیب اہل عزا، تہذیب اہل بدع، ان میں خوف ہونا چاہیے ان چیزوں کا جو نقصان پہنچانے والی ہے، خشیت ہونی چاہیے پروردگار کی، معرفت ہونی چاہیے محمد اور آل محمد کی، سچی وابستگی ہونی چاہیے محمد و آل محمد کی، اور وہ ہے آپ کے اندر، مگر غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بس اس غفلت سے نکلیے اور دیکھیے جب آپ فرش اعظم پہ ہوتے ہیں، غافل ماحول نہیں ہوتا، تو بس ایک بار اگر ہم کہتے ہیں ہائے سکینہ، دل پہ چوٹ لگی نہ نہیں، ہائے رقیہ، ہائے رقیہ، یہ وہ اسماء ہیں، ان ناموں کو لینے کے بعد پھر کسی واقعے کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ عموماً لوگ بہت سی روایتیں بیان کرتے ہیں تفصیل کے ساتھ، جزئی تفصیلات کے ساتھ، اور میں عموماً بیان نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں صرف نفس سے واقع آپ کے سامنے آ جائے۔ آج مجھ سے خاص طور پر کہا گیا امام حسین کی اس بچی کا تذکرہ کیجیے جو بچی قید خانہ شام میں آسودہ خواب ابدی، یہ بچی بڑی نازنین بچی ہے۔ آقا حسین کو اس بچی سے بہت محبت تھی، بہت پیار۔ آقا حسین کہا کرتے تھے یہ بچی جس گھر میں نہ ہو اس گھر میں حسین کبھی نہیں لگتا۔ اس بچی نے کتنی مصیبتیں سہی، کربلا سے لے کے کوفے تک، کوفے سے لے کے شام تک۔ ارے یہ روایت کس نے نہیں سنی ہے کہ جب دربار شام میں اسیروں کو کھڑا کیا گیا ہے تو شقی نے دیکھا کہ ایک بچی ہے، ننھی سی بچی ہے، اس کا گلا بھی رسی میں بندھا ہوا ہے، لیکن اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے۔ کبھی ایک پاؤں اٹھا لیتی ہے، جب تھک جاتی ہے تو دوسرا پاؤں اٹھا لیتی ہے، پہلا پاؤں زمین پر رکھ دیتی ہے۔ اس شقی نے کہا کہ بچی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں، ایک پاؤں پہ کھڑی ہے، ایک پاؤں اٹھائے ہوئے ہے۔ بچی نے کہا ہاں مگر تو نہیں دیکھ رہا ہے 12 گلے ہیں اور ایک رسی ہے۔ اسی رسی میں میری پھوپھی کا بازو بندھا ہوا ہے، اسی رسی میں میری ماں کا بازو بندھا ہوا ہے، اسی رسی میں میرا گلا بندھا ہوا ہے۔ جب گلا گھٹنے لگتا ہے تو پھر مجھ سے کھڑا نہیں ہوا۔ آئے حسین کی یتیمہ، آئے 4 برس کی بچی، حسین کے سینے پہ سونے والی بچی جو نہ جانے کب سے پیاسی ہے۔ اس نے مجھے، میرا دل کہتا ہے، میرا دل گواہی دیتا ہے خدا کی قسم، اس بچی نے کبھی بھی زندگی میں کسی بھی موقع پر جی بھر کے پانی نہیں پیا ہوگا۔
اس بچی نے اپنے بابا کے گھوڑے سے یہ پوچھا تھا، میرے بابا کے وفادار راہوار یہ بتا دے، حل سوچی ہم قتلوہ عطشانا، آئے یہ بتا دے میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ جس بچی نے اپنے بابا کے لیے یہ پوچھا ہو وہ بچی بھلا پانی پیے گی؟ ارے پانی ملتا بھی ہوگا تو جی بھر کے کہیں پیتی ہوگی، اس نے کبھی اپنی پیاس نہ بجھائی ہوگی۔ یہ بچی، پیاسی بچی، بھوکی بچی، باپ کو یاد کرتے کرتے ایک مرتبہ زندان شام میں گریہ کرنے لگی۔ رات کا سناٹا ہے، بچی کی گریے کی آواز بلند ہوئی، حاکم شام کی نیند میں خلل پڑا، پوچھا بچی کیوں رو رہی ہے؟ کہا گیا باپ کو یاد کر رہی ہے۔ کہا اچھا باپ کے سر کو خانپوش سے ڈھانپ کے پہنچا دو۔ بابا کا سر آیا، زندان میں بابا کا سر آیا۔ جب زندان کا در کھلا اور خانپوش سے ڈھکا ہوا خان آیا تو بچوں نے یہی سمجھا کہ کھانا آیا ہوگا، پانی آیا ہوگا، لیکن جب خان رکھا گیا، خانپوش ہٹایا گیا، دیکھا بابا کا پکا ہوا سر رکھا ہے۔ تڑپ تڑپ کے سب اسیر رونے لگے، یہاں تک کہ اس بچی نے اپنے رخسار کو بابا کے رخسار پر رکھا، گریہ شروع کیا، میرے بابا جب سے آپ جدا ہوئے ہیں ہم پر بہت مصیبتیں پڑی۔ کربلا سے شام تک کی داستان بابا کو سناتے سناتے بچی ایک مرتبہ خاموش ہوئی۔ جیسے ہی خاموش ہوئی پھوپھی نے سمجھا، ماں نے سمجھا بچی سو گئی ہے، لاؤ اسے اٹھا کے آرام سے زمین پر لٹا دیتے ہیں۔ اٹھانے کی کوشش کی تو چیخ نکل گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سید سجاد آگے بڑھے، مجھے یقین ہے سید سجاد نے بابا کا جملہ دہرایا ہوگا، بابا کے ہاتھوں میں رونے آ چکا اصغر کا لاشا تھا، فرما رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ زندان میں سید سجاد کے ہاتھوں پر نتی بہن کا لاشا ہوگا، کہہ رہے ہوں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ معبود ملت اسلامیہ کو، امت اسلامیہ کو امت واحدہ بنا دے، امت اسلامیہ کو پروردگار تہذیب محمد و آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے۔ پروردگار ہمیں قرآن مجید کی اسباب مکتب حسینی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے معاشرے کو ہر طرح کی گمراہی سے بچا دے۔ پروردگار ہمارے بچوں کو اور ان کے مستقبل کو محفوظ فرما۔ پروردگار ہماری ماؤں کو مثالی مائیں بنا دے، ہمارے بزرگوں کو مثالی بزرگ بنا دے۔ پروردگار روئے زمین پر جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے اپنی خاص حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار جو زائرین کربلا جانا چاہتے ہیں ان کے لیے تمام راہیں کھول دے، سہولت فراہم کر۔ پروردگار معبود ہمارے معاشرے میں علماء کی کثرت ہو، ہماری امت علماء کی قدردان اور علم کی قدر شناس ہو جائے۔ پروردگار مرجعیت رشیدہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، معبود مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگار ولی آخر روز